وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ یہ ایمان والوں کی اللہ نے ایک بہترین سبق دیا ہے کہ اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کرنا ہے، اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنا ہے، اپنے بچوں کی کس طرح نگرانی کرنا ہے۔ یہ شریعت کیا بتانا چاہتی ہے، اسلام کیا بتانا چاہتا ہے۔ آج شروع میں تو بچوں کو محبت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، لاڈ کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، محبت کی وجہ سے، لاڈ کی وجہ سے بچوں کو نہیں ڈالتے، لیکن وہی بچے جب عادت میں پختہ ہو جاتے ہیں، جب کسی چیز میں پختہ ہو جاتے ہیں، جب کسی کام میں پختے ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں۔ آنسو نکل جائے تو بہتر ہے، لیکن خون نکالنا پڑتا ہے۔ آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں، روتے پڑتے ہیں کہ میں نے بچوں کو کیوں نگرانی نہیں کی۔ اگر صحیح معنوں میں بچپن میں اگر صحیح نگرانی کرتے تو پھر یہ دن دیکھنا نہ آتا۔ شریعت کیا بتانا ہے؟ شریعت یہی کہتی ہے کہ جس طرح تم دنیا کے اندر بچوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہو، اسی طرح جہنم کی آگ سے بھی اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، ان کی فکر کرو دنیا کے اندر۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر ہم نمازی بن گئے، بچوں کا دیکھا جائے گا، ہم قرآن پڑھ لیے بچوں کا دیکھا جائے گا، ہم روزہ رکھ لیے بچوں کا دیکھا جائے گا، ہم دیندار ہیں، نمازی ہیں، حج پر حج کرتے ہیں، عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں، لیکن بچوں کا بعد میں دیکھا جائے گا، بچوں کا فیوچر بس اللہ جانے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کا فیوچر، بچوں کا کیا ہوگا، بس اللہ جانے۔ بچوں کو دیندار بناؤ، بچوں کو دیندار بناؤ، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، نماز کی تعلیم دو، یہی شریعت سکھاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ گھر کے اندر باپ ہے، 4 بچے ہیں، تین بیٹے بچے، مرد بچے ہیں، پھر ماں باپ بیوی کا بھی ذمہ دار ہے، پھر بچوں کا بھی ذمہ دار ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، پھر ماں کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی صحیح تربیت کرے، پھر ماں کا بھی انتقال ہو گیا، گھر کے اندر جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی صحیح نگرانی کرے، ان بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ ہاتھوں میں سے ہر ایک جو بڑا ہوتا ہے، بڑے ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کی نگرانی کرے، چھوٹوں کی ذمہ داری لیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے سوال کریں گے، تمام لوگوں کے سامنے سوال کریں گے۔ سب سے پہلے باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بچوں کا کیا حق ادا کیا، پھر ماں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بچوں کا کیا حق ادا کیا۔ ماں نمازی تھی، ماں تہجد گزار تھی، ماں روزے دار تھی، ماں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کرتی تھی، باپ نمازی تھا، حج پر حج کرتا تھا، عمرے پر عمرہ کیا کرتا تھا، لیکن یہ اگر ماں کہہ دیتی ہے قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم لاکھ بھی سمجھاتے ہیں بچے نہیں سمجھتے۔ بہت سارے لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے بیٹے کو سمجھایا، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا۔ جب نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا کافر رہا تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ دلیل میں پیش کرتے ہیں، لیکن حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کو دلیل میں پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سمجھایا ہے، 950 سال تک اپنے بچوں کو سمجھایا ہے۔ 950 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 950 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہم 1 بار 2 بار 5 بار اگر بچوں کو سمجھا دیں، پھر اگر بچہ نہ مانے تو اس کے حق پر چھوڑ دیتے ہیں، اسے سمجھانا نہیں کہتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت کو سامنے پیش کیا کہ اس آیت کو جہنم کی آگ ہے، لیکن دنیا کی آگ کا خیال کرو۔ جہنم کی آگ تو جہنم کی آگ ہے، وہ تو مرنے کے بعد کی چیز ہے، لیکن اگر دنیا کی آگ اگر سے لگ رہی ہے، اگر بچہ آپ کا جلنا چاہتا ہے، آپ ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر نہیں بیٹھ سکتے، صرف زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ میرا بچہ جل رہا ہے، میرا بچہ جل رہا ہے، جب تک اس کو ہاتھوں سے نہیں اٹھا لیتے، اپنے تمام
کاموں کو چھوڑ کر اپنے سینے سے نہیں نمٹا لیتے. پوری کوشش کے بعد پوری کوشش کے باوجود اپنے بچوں کو جب تک نہیں اپنے سینے سے نہیں نمٹا لیتے تسلی نہیں ہوتی. جب تک نہیں بچا لیتے آگ سے تسلی نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کئی زیادہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی فکر کیا کرتے تھے. حضرات انبیاء علیہ السلام بھی اپنے اولاد کی فکر کیا کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنی بیوی بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ نماز کی پابند کرتے رہیں. شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ فرض بنتا ہے, یہ حکم بنتا ہے کہ بیوی کو نماز کا حکم کریں. باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو نماز کا حکم دے. یہی قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حکم دیا, اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں. نماز کا حکم دے رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصال سے پہلے اپنے تمام بیٹوں کو جمع فرمایا اور جمع کر کے فرمایا کہ لا تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں تھا تمہاری نگرانی کر رہا تھا, جب میں تھا تو تمہاری نگرانی کر رہا تھا, تمہیں دیکھ رہا تھا کہ کون کس حال میں ہے, میرا بیٹا کس کی طرف جا رہا ہے, دین چھوڑ کر کہیں دوسرے دین کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, اپنا مذہب چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, اپنی شریعت چھوڑ کر دوسری شریعت کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک تو نہیں کر رہا ہے. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. حالانکہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے, بنی اسرائیل کے نبی تھے, اور بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. اور یعقوب علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. یہ نبیوں کا خاندان تھا. روایت کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 4000 نبیوں کو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے پیدا فرمایا. اسرائیل کے خاندان کی بنی اسرائیل سے پیدا فرمایا, اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو کہا جاتا ہے. اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں. یہ قرآن بتانا چاہتا ہے, قرآن ہم کو بتانا چاہتا ہے, قرآن کریم کی آیت آ کر ہم کو بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو وہ نبی ہے یعقوب علیہ السلام, اور بیٹے بھی نبی ہیں, اور ان کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے. تقریباً 4000 تک نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا, 4000 تک نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن وصال کے وقت ایک نبی, ایک باپ اپنے بچوں کو بلا کر پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کسی اور کے سامنے جھک جاؤ. یعقوب علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا. اس سے یہی علماء نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں بچوں کی ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے. جس طرح ہم دوسری تعلیم دیتے ہیں, جس طرح ہم بچوں کو ایک ہنر سکھاتے ہیں, اسی طرح بچوں کی خبر کی فکر کرنا, بچوں کی آخرت کی فکر کرنا, بچوں کے برزخ عالم میں حشر کے میدان میں کام آنے والے اعمال کی فکر کرنا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کو دینی تعلیم دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کو اخلاق سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ سمجھا کر چھوڑ دیں, بار بار سمجھا کر چھوڑ دیں. نہیں, قرآن کہتا ہے کہ سمجھاؤ. جس طرح یعقوب جس طرح جہنم کی آگ, دنیا کی آگ سے تم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو, اسی طرح اس سے کئی زیادہ جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچاؤ. اس سے کئی زیادہ جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچاؤ. تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تربیت کس طرح کرنا ہے, بچوں کی صحیح تربیت کس طرح کرنا ہے. آج معمولی چیز پر ہم تربیت نہیں کرتے ہیں نا. بچہ کسی چیز سے, کسی گھر سے کوئی چیز لے کر آ جاتا ہے, لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں.
بچوں کے سامنے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، بچہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا صحیح ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا صحیح ہے۔ صحابہ کے واقعات کو دیکھو، انداز تربیت دیکھو، تربیت کا انداز کیسا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کا بچہ سامنے کھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی وہ عورت اس بچے کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ جب وہ بچہ آنے کے لیے ٹاڑ وٹاڑ کر رہا تھا، یعنی کبھی ادھر بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، تو اس خاتون نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے پاس چیز ہے، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں یہ چیز دوں گی۔ اس طرح آج بھی ہم بچوں سے کہتے ہیں نا کہ اگر تو ایگزام میں پاس ہو گیا تو تجھے یہ دلاؤں گا، تو یہ کرا تو یہ دلاؤں گا، تو یہ کام کرا تو یہ دلاؤں گا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، صحیح کر کے دکھانا ہے۔ یہ اگر ناکام نہیں کیے تو پھر وعدہ خلافی ہوگا، پھر جھوٹا ثابت ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کی اس حرکت کو دیکھ رہے تھے، اس عورت کی حرکت کو دیکھ رہے تھے جب وہ بچہ ادھر ادھر کر رہا تھا۔ جب اس عورت نے اسے کہا کہ سامنے آؤ، میرا پاس آؤ تو ایک چیز دوں گی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کو بلائے اور بلا کر پوچھا کہ کیا تیرے دل میں ارادہ تھا کہ اگر تو واقعی سے کوئی چیز دینے والی تھی، اگر وہ بچہ تیرے سامنے آ جاتا، تیرے پاس آ جاتا تیرے بلانے پر، اور تو نے کہا کہ اگر سامنے آ گیا تو تجھے یہ دو گی، کیا واقعی تیری دینے کی نیت تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اپنے اندر سے ایک چیز نکالی اور کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ چیز میں دینے والی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تیرا دینے کا ارادہ نہیں تھا تو ایسے ہی اپنے بچے کو بلا رہی تھی، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گناہ تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا، یہ جھوٹ تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا، یہ تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر تیرا بچہ یہ سمجھتا کہ جھوٹ کہنا بھی جائز ہے، کیونکہ بچے بچپن ہی سے تو جھوٹ کی عادت اپنے بچے کو سکھا رہی ہے۔ ایک جھوٹ کہنا اور دوسرا وعدہ خلافی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اگر نہ دی تو پھر دو باتیں سامنے آ جائیں گی، ایک تو جھوٹ کہنا اور دوسرا وعدہ خلافی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ہم اسی باتوں کو ہم بیزار ہو جاتے ہیں، اسی باتوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ چھوٹی باتیں ہم چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہی چھوٹی بات بڑے ہو کر بڑی بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر صدقے کی چیزیں بھی آیا کرتی تھی، کہیں سے ہدیے کا مال بھی آتا، صدقے کا مال بھی آتا، کسی اور جگہ سے کوئی اور دوسرا مال بھی آتا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے مکے والے آپ کو امین کہا کرتے، امانت دار کہا کرتے، اور پورے مکے کے اندر صرف یہ گھرانہ تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پوری دنیا پورے مکے کے اندر امین کے نام سے مشہور تھا، امانت دار کے نام سے مشہور تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت کی چیزیں بھی آیا کرتے تھے، ہدیے کی بھی چیزیں بھی آیا کرتے تھے، لیکن امانت کی اور اسی طرح صدقے کی چیز بھی آیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب صدقہ کہیں سے آتا تو اپنے نواسوں سے کہتے، اپنے بچوں سے کہتے کہ صدقے سے دور رہنا، کیونکہ ہم بنو ہاشم ہیں، ہم سید ہیں، ہم بنو ہاشم ہیں، ہمارے خاندان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، ہمارے خاندان کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.5 سال 300 سال تک حق کی تلاش میں نکلے، اور جس پادری کے پاس آپ تھے اس پادری نے آپ کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ مکے کے اندر ہی مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں ایک صحابی آنے والے ہیں، مدینے میں ایک نبی آنے والے ہیں جو مکے سے مدینہ آئیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس پادری سے پوچھا تھا ان کی علامت کیا ہیں، تو 3 علامتیں اس پادری نے اللہ کے نبی کے بتائی تھی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کا مہر ہوگا، پہلی علامت یہ ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان بائیں جانب نبوت کا مہر ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ صدقہ کو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہدیہ قبول کرتے تھے اور استعمال بھی فرماتے ہیں، کیونکہ ہدیہ جائز ہے آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، لیکن صدقہ
اللہ کے نبی کے خاندان کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں علامتوں کو اللہ کے نبی کے اندر دیکھا. بائیں جانب نبوت کا مہر بھی دیکھا اور ہدیے کو بھی دیکھا کہ صحابہ ہدیہ دیتے تو قبول فرماتے, صدقہ دیتے تو قبول نہ فرماتے, اور کہتے کہ دیکھو وہاں پر مسجد اصحاب الصفہ ایک چبوترا بنا ہوا تھا, اس چبوترے میں صحابہ موجود تھے جو غریب صحابہ تھے, جن کا نہ تو کوئی گھر تھا, نہ تو مکان تھا, نہ تو دکان تھا. وہ بس صبح سے شام تک اللہ کے نبی کے در پر پڑے رہتے تھے, جس کو اصحاب الصفہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس اگر کسی سے کوئی کہیں سے کوئی کھانے کی چیز آتی ہے تو اللہ کے نبی وہیں پہنچایا کرتے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اصحاب الصفہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے صدقے کا مال. تو حضرت حسن اللہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں صدقے کا مال بھی آتا تھا, لیکن اللہ کے نبی نے اپنے بچوں سے نصیحت کی تھی کہ صدقے کا مال نہیں کھانا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کھجور اٹھا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر کھا لی, اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ کخ, یہ کاف اور خا کخ کا لفظ ہے حدیث پاک کے اندر. اس کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ یعنی اپنی گلے سے نکال کر تھوڑتے, جب نہیں نکلا تو بڑی مشکل سے انگلی دھا کر نکال کر پھینک دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت حسن سے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ صدقے کا مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے. حالانکہ حضرت حسن چھوٹے تھے, بچوں کی تربیت اس طرح کرنا ہے, بچپن ہی سے بچوں کی تربیت ہے. حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کتنی محبت کیا کرتے تھے, بے حد محبت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جمعہ کا بیان دے رہے ہیں منبر پر کھڑے ہو کر, حضرت حسن آ گئے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اٹھا لیا, اٹھا کر اپنے بازو گود میں بٹھا لیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تو حضرت حسن آ کر آپ کی, کیونکہ نانا ہے نا, نانا کے پیٹ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نماز کو جاری فرماتے ہیں, رکوع بھی اسی طرح فرماتے ہیں, لیکن جب سجدے میں جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ گر جائے, میرا نواسا گر جائے. تو اللہ کے نبی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر پہلے بازو کر دیتے, پھر سجدہ فرماتے ہیں. ایک محبت تھی, اتنی محبت ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کخ چھوڑ, اور بچپن ہی سے بتانا تھا کہ صدقے کا مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے. زیادہ عمر تو نہیں تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, چھوٹی سی عمر تھی, بچے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. بچوں کی تربیت اس طرح کرنا ہے. آج ہم بچپن میں بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے ہیں, جیسا چاہے ویسا چھوڑ دیتے ہیں, بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنبیہ نہیں فرماتے. علماء نے لکھا ہے کہ 7 سال سے بچوں کی تربیت شروع کرو. یہ مت سوچو کہ بچہ بالغ ہو جائے, بڑا ہو جائے, لیکن آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ 7 سال پہلے سے بھی بچے بہت اتنا چالاک ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. بچوں کی تربیت تو بچپن سے ضروری ہوتی ہے, لیکن بچپن میں بچے سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں. آج ماں باپ خون کے آنسو ہوتے ہیں. اگر بچہ باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے, قصور باپ کا نہیں, قصور بچے کا نہیں ہے, قصور باپ کا قصور ہے. آج ہو رہا نہیں ہو رہا. اگر بیٹا اپنے باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے, گلے پڑی پکڑتا ہے, یا جارے آرے کا لفظ استعمال کرتا ہے, یا غلط لفظ استعمال کرتا ہے, تو قصور باپ بچے کا نہیں ہے, قصور تو باپ کا ہے. اگر باپ صحیح تربیت کرتا, صحیح نگرانی بچپن سے کرتا, تو پھر یہ نوبت دیکھنے کی نہیں آتی, پھر یہ دن دیکھنے کا نہیں آتا جو آج دیکھنا پڑ رہا ہے.
کہ تیرا بیٹا تیری گلے پکڑ رہا ہے، تیرا بیٹا تیرے سامنے کھڑا کر آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر رہا ہے، تیرے سامنے زبان چلا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن میں بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ نے فضائل عمل کے اندر بھی لکھا ہے کہ بچپن میں بچے کو بچہ سمجھ کر مت چھوڑو، کہ وہی بچہ بڑا ہو کر پھر وہی کام کرنے لگتا ہے، وہی عادت پکتی ہو جاتی ہے۔ اگر ماں بچپن میں بچی کو بچی سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے کہ چھوٹی بچی ہے نا، بچپن میں بچی سمجھ کر چھوڑ دی کہ نہیں آج تو کل سدھر جائے گی، آج ہمارا یہی حال ہے، آج ہمارا یہی حال ہے۔ آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہمارا گھر کا حال کیسا ہے۔ بچپن میں 7 سال کے بچوں کو، 8 سال کے بچوں کو ایسے کپڑے ہم پہناتے ہیں کہ ہاف کپڑے ہم پہناتے ہیں، ہاف بال ہم رکھتے ہیں بیکو بچوں کے لیے، جس پینٹ پہناتے ہیں، کیا بڑی ہو کر بچی نہیں پہنے گی؟ اگر بچپن میں روک دیا ہوتا، بچپن میں 7 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں بتا دیا ہوتا کہ بیٹی اس طرح کے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، اس طرح کے ہاف کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، اس طرح کے بال کٹ کرنا جائز نہیں ہے، اگر 5 سال کی عمر میں آپ کی بچی کو روک دیا ہوتا، کیا 10 سال کی عمر میں بچی نہیں سمجھ سکتی؟ 5 سال کی کی ہوئی بات کیا 15 سال کی عمر بچی کو یاد نہیں آتی؟ بالکل یاد آ جاتی ہے۔ آج کیا کیا نہیں کرتے ماں باپ بچوں کے ساتھ، ڈھیل دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں بچہ سمجھ کر بچی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو چاہے کرتے پھرے۔ بڑا بچہ بال بھی جیسا چاہے رکھ رہا ہے، بڑا بچہ بال بھی جیسا چاہے رکھ رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ قیامت کے روز اللہ کو جواب دینا پڑے گا، قیامت کے روز اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کا بچہ بگڑ گیا، اگر آپ کا بچہ بگڑ گیا تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اگر آپ کی بچی بگڑ گئی تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ ذمہ دار ہے، باپ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، ماں گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانا کھلائیں پیٹ بھر کر، ذمہ داری کا مطلب نہیں کہ اس کے کپڑے پہنائیں بدن چھپانے کے لیے، ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کے اندر سکون سے رکھیں، ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ جو آرام سے کھلائیں پلائیں، جو جس چیز کی خواہش کریں وہ لا کر دے دیں، ذمہ داری سے نہیں کہتے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے دین سکھائیں، سب سے پہلے شریعت سکھائیں، اسلام کیا سکھاتا ہے، قرآن کیا سکھاتا ہے، حدیث کی تعلیم کیا دیتی ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، حدیث میں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کے طریقے اٹھا کر دیکھو، صحابہ کے بچپن کے بچوں کے تربیت کے طریقے اٹھا کر دیکھو، پھر بات کی سمجھ میں آ جائے گا کہ صحابہ نے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے، صحابہ نے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے۔ بچوں کو چھوٹے چھوٹے باتوں پر آج روکنا عیب سمجھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر۔ کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ باپ خود لے کر جا کر بچے کو بال ایسا کٹنگ کراتا ہے کہ ہیرو بھی چھت مارے، ایسا بے حیا بن کر باپ کٹنگ کراتا ہے۔ جب 7 سال کے بچے کو، 12 سال کے بچے کو ایک باپ لے کر جا کر جب اس طرح کٹنگ کراتا ہے تو کیا بڑا ہو کر وہ بگڑے گا یا سدھرے گا؟ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جب باپ ہاتھ پکڑ کر لے کر جا کر حجام صاحب میں بٹھا کر کہ میرے بیٹے کو اس طرح کٹنگ کر، میرے بیٹے کو اس طرح کٹنگ کر، جب باپ خود کہتا ہے، جب باپ خود جا کر بٹھاتا ہے کہ اس طرح کی کٹنگ کر، تو پھر بڑا ہو کر بچہ سدھرے گا یا پھر بگڑے گا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ جب ماں خود لے کر جا کر اپنے بچے کو اس طرح کپڑے پہناتی ہے، اس طرح کپڑے لے کر جاتی ہے کہ ہاف کپڑے ہیں، اوپر سے پورا بدن نظر آتا ہے، نیچے سے بدن نظر آتا ہے، اتنے باریک کپڑے ہوتے ہیں اور بال اتنے چھوٹے بنائے ہوتے ہیں، بیوٹی پارلر میں جا کر بال اس طرح بناتی ہے اور اپنے چہرے کو اس طرح بناتی ہے۔ 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے، تو پھر آگے چل کر بچے سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ پھر بعد میں چل کر آپ کی بچی اگر یوٹیوب کے اندر آ گئی یا پھر آپ ٹک ٹاک کے اندر آ گئی تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ آج جتنے لوگ ٹک ٹاک پر آ رہے ہیں نا، ان کے ماں باپ کو پوچھو کہ ان لوگ کس طرح تربیت کی ہے۔ نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے ٹک ٹاک بنانے کا، بے حیائی کے اندر آنے کا، غلط کاموں کے اندر آنے کا۔ کیا ضرورت ہے اپنی ماں کو پورے محلے والوں کو دکھانے کے لیے؟
टिक टॉक में जाकर पूरा मोहल्ले को दिखा रहे हैं। मोबाइल में एक मर्तबा डाल दिया तो क्या फिर नहीं आएगा? अपनी बहन को पूरे मोहल्ले को दिखाने के लिए क्या जरूरत है? लेकिन माँ बाप नहीं समझते, नौजवान इसको नहीं समझते। आज टिकटॉक की दुनिया आम होते जा रही है, बेहयाई इतना आम होती जा रही है, छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलना इतना आम होता जा रहा है। लेकिन बाप आराम से हाथ पर हाथ डालकर बैठा है, भाई हाथ पर हाथ डालकर बैठा है कि मेरी माँ क्या जो चाहे करे, मेरी बहन जो चाहे करे, जैसा चाहे कपड़ा पहने। क्या पूछना? तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अगर आपकी बहन आधे कपड़े पहनकर घर से निकलती है, कोई नहीं पूछेगा। माँ बगैर बुर्के के निकलती है, कोई नहीं पूछेगा। बीवी जैसा चाहे निकलती है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन पूछने वाला तो ऊपर बैठा है। अल्लाह क़यामत के रोज पूछेगा, अल्लाह क़यामत के रोज पूछेगा, क्या मैं तुझे शोहर इसलिए बनाया था कि बीवी को जैसा चाहे कर? बेटी इसलिए तुझे दी थी कि तो बेटी को जैसा चाहे कर? क़यामत में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। यही हदीस कहती है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सहाबा के तरीके को देखो, अंदाज तरीका देखो, तरबियत का अंदाज देखो कि हजरत सहाबा किराम किस तरह तरबियत क्या करते थे। घर के अंदर बैठकर 4-5 अफराद बैठकर फिल्म भी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं। आज 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा मोबाइल के अंदर गलत हरकतें देख रहा है। माँ बच्चे समझकर छोड़ देती है, बाप बच्चे समझकर छोड़ देता है। लेकिन वही 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आगे चलकर क्या नहीं देख सकता? आगे चलकर क्या नहीं देख सकता? आज यही नतीजा है, आज यही नतीजा है। आज कितने माँ बाप हैं जो नर्सिंग होम में हैं, छोड़ दिए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर सही तरबियत की होती, अल्लाह के हज़रात सहाबा की भी औलाद थी, अंबिया की भी औलाद थी, नबियों की भी औलाद थी, बुजुर्गान दीन की भी औलाद थी, अकाबिरीन की भी औलाद है। लेकिन तरबियत में फ़र्क है। हमारी भी औलाद है, लेकिन तरबियत में फ़र्क है। तरबियत में फ़र्क है। तरबियत किस तरह करना? हज़रत शेख फ़ज़ाइल अमल जो हज़रत लिखे हैं, जिस किताब को पूरी दुनिया के अंदर पढ़ा जाता है, बाज़ उलमा कहते हैं कि ये किताब हिदायत वाली किताब है, क्योंकि इस किताब के ज़रिए से अल्लाह ने हिदायत को आम किया है। घर के अंदर किताब को फ़ज़ाइल अमल को पढ़ा, लोगों के अंदर सुधार पैदा हो गया और घर के अंदर दीनी माहौल पैदा हो गया। हज़रत शेख बहुत बड़े मुहद्दिस थे जिन्होंने फ़ज़ाइल अमल किताब लिखी है, जो हम फजर में पढ़ते हैं ना। फ़ज़ाइल अमल फजर की नमाज के बाद जो इमाम पढ़ता है बैठकर, जिस किताब को फ़ज़ाइल अमल को हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कांदला के थे, सहारनपुर के इलाके के थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। और ऐसी किताब है जिसको पढ़ना भी आसान है, समझना भी आसान है। हिदायत को अल्लाह ने इस किताब के जरिए से आम कर दिया है। कई लोगों ने तौबा कर लिया है। लोग ज़कात नहीं देते थे, इस वाक़ियात को पढ़कर, फ़ज़ाइल सदक़ात पढ़कर लोगों ने ज़कात देना शुरू कर दिया। नमाज नहीं पढ़ते थे, हदीस को ऐसे हज़रत शेख ने जमा किया कि हदीस पढ़कर नमाजी बन गए। लेकिन हज़रत की ज़िंदगी में लिखा है, हज़रत की आप बीती हज़रत की ज़िंदगी, आप बीती कहते हैं कि हज़रत की ज़िंदगी को, किसी की ज़िंदगी को, तो हज़रत के आप बीते में लिखा है कि हज़रत छोटे से बच्चे थे। हज़रत शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटे से बच्चे थे, और हज़रत छोटे होने की वजह से माँ बाप ने हज़रत शेख को एक तकिया दिया था, तकिया, और हज़रत इस तकिए को हमेशा अपने पास रखा करते थे। छोटे से बच्चे 10 साल 12 साल का अपने पास हमेशा उस तकिए को रखा करते थे। सोने के वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त
ایک مرتبہ حضرت شیخ کے والد صاحب سونا چاہ رہے تھے، لیکن ادھر ادھر تکیہ تلاش کر رہے تھے، کہیں تکیہ نہیں ملا، تو حضرت شیخ نے لکھا ہے اپنی آپ بیتی کے اندر، تو حضرت شیخ نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کہا کہ ابا جان لیجیے یہ میرا تکیہ ہے، آپ اس کو رکھ کر سو جائیے، لیجیے یہ میرا تکیہ ہے، اس کو رکھ کر سرانے رکھ کر سو جائیے۔ جب حضرت کے والد صاحب نے سنا کہ میرا بیٹا زکریا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابا جان یہ میرا تکیہ ہے، اس کو رکھ کر سو جائیے، کہتے ہیں کہ حضرت شیخ کے والد صاحب نے حضرت شیخ کو اتنا زور سے مارا کہ تماشا اتنا زور سے مارا کہ حضرت بیٹھ گئے، اور پھر حضرت کے والد صاحب نے کہا کہ یہ تو ابھی سے تو یہ میرا تیرا کہتا ہے، تو ابھی سے تو یہ میرا تیرا کہتا ہے، کس نے کہا کہ یہ تیرا ہے؟ آپ بھی تمہیں لکھا ہے حضرت شیخ کے، تبھی تک حضرت اتنے بڑے شیخ بنے گئے، تبھی تک اتنی بڑی بہترین کتاب لکھے ہیں، اس کو پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ کیا تربیت تھی اللہ والوں کی، کیا تربیت تھی اللہ والوں کی۔ حضرت شیخ کے والد نے اتنا زور سے تماشا مارا، حضرت شیخ کہتے ہیں کہ میں غصہ بیزار بھی ہوا کہ میرا تکیہ میں ابا کو دے رہا ہوں، لیکن ابا مجھے والد صاحب مجھے مار رہے ہیں، لیکن حضرت شیخ کہتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں بیزار ہو کر چلا گیا میں وہاں سے، لیکن بات میں مجھے سمجھ میں آیا جب اللہ نے مجھے علم کا دروازہ کھولا، جب اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، جب حدیث کو میں نے سمجھا تو بات مجھے سمجھ میں آئی کہ حضرت شیخ کی نصیحت بالکل صحیح تھی، میرے والد صاحب کی نصیحت بالکل صحیح تھی۔ والد صاحب نے اس وقت چمکتا مجھے مارا تھا، بالکل صحیح مارا تھا کہ ابھی سے تو میرا میں تیرا میرا تیرا کہتا ہے۔ حضرت شیخ نے کیا کہا تھا؟ لیجیے بجن یہ میرا تکیہ ہے، آپ استعمال کریں، صرف میرا لفظ استعمال کرنے پر اتنا زور سے مارا تھا۔ یہ تربیت تھی، یہ تربیت تھی ہمارے اکابرین کی۔ آج کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں، صحیح تربیت کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آج اسی وجہ یہی وجہ ہے کہ 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد ماں باپ بچوں کی بات، بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ یہ اگر سوال کرے تو پھر یہ جواب دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی شکایتیں آتے ہیں کیونکہ تقریباً 300 ساڑھے 300 بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، اور کئی ماں باپ تو ایسے ہیں بچوں کو اس وجہ سے آ کر لگا کر چھوڑ دیے ہیں کہ دن بھر ہماری بات نہیں مانتا، کم از کم مسجد میں تو رہتا ہے، یہ سوچ کر لگا کر یہ بھی مدرسے میں چھوڑ دیے ہیں۔ تو خیر بتانا یہ مقصد ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے واقعات ہمارے پاس بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوج محترمہ تھی، لیکن اللہ کے نبی کی نکاح میں آنے سے پہلے شوہر کے ساتھ حضرت ام سلمہ کا ایک بیٹا ہوا تھا۔ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آئے تو ساتھ میں یہ بھی آ گئے، کیونکہ اب آنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح ان کو نکاح میں لے لیا، کیونکہ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح میں لے لیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ساتھ میں پہلے شوہر کے بیٹے بھی آ گئے۔ تو فرماتے ہیں پہلے شوہر کے بیٹے عمر ان کا نام تھا، خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر بے تکلفی ہو گئی، میں اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، لیکن ہمارا طریقہ کچھ اور تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن میرا طریقہ کچھ اور تھا، بے ڈھنگ جسے کہا جاتا ہے، بے ڈھنگ طریقے سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ روک لیا اور پہلے کھانا کا طریقہ بتایا اور کہا کہ عمر کھانے کا طریقہ پہلے سیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پہلے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، ٹیک لگا کر نہ کھاؤ۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے
ہم لوگ چھوٹی چیز کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں نا. ہمارا بچہ بغیر دسترخوان بھی کھاتا ہے, ہم نہیں پوچھتے. بس بغیر دسترخوان بچھے کے کھاتا ہے, لیکن ماں باپ نہیں پوچھتے. نہ تو ماں باپ پوچھتا ہے, نہ تو ماں پوچھتی ہے کہ دسترخوان کیوں نہیں بچھایا. یہ ذمہ داری ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تربیت کرو, پھر بعد کی چیزیں آ جائیں گی. بعد کی چیزیں آ جائیں گی. پہلے گھر کے اندر رہنے کی تربیت کرو کہ گھر کے اندر کس طرح رہنا ہے. کھاتے اللہ کے نبی نے ان کو وہ یہی سکھایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کے گھر میں آیا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سکھایا کہ دیکھو سامنے سے کھانا کھانا, سیدھے ہاتھ سے کھانا, بسم اللہ پڑھ کر کھانا, یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا. حضرت ام سلمہ کے بیٹے فرماتے ہیں, حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی ہیں, خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں داہنے ہاتھ سے کھا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اور پھر میرا کھانے کا طریقہ اور تھا کہ جب کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر سے نوالا, کبھی ادھر سے نوالا اٹھاتا. حضرت اکراش فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ سامنے سے کھاؤ. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دسترخوان پر ایک ہی قسم کی چیز ہو, کھانا ایک ہی قسم کا ہو, تو پھر سامنے سے کھانا چاہیے, سنت ہے. تو سامنے سے میں نے کھا لیا. پھر دسترخوان ختم ہونے کے بعد پھر بند تھال میں کچھ کھجوریں آئی, اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں تھیں بند تھال کے اندر, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سامنے سے کھانا. جب ایک ہی قسم کی چیز ہو تو سامنے سے کھانا. تو میں کھجور بھی سامنے سے کھا رہا تھا, تو پھر اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ وہ کھانا تھا ایک ہی قسم کا, جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ سامنے سے کھاؤ. ایک ہی قسم کی چیز ہو تو ایک ہی طرف سے کھانا, سامنے سے کھانا. لیکن اگر دسترخوان پر مختلف قسم کی چیزیں ہوں تو پھر ادھر سے اٹھا کر کھانا, ادھر سے اٹھا کر کھانا. اللہ کے نبی نے حضرت اکراش کو یہ طریقہ بتایا. حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک طریقہ اللہ کے نبی حضرت صحابہ کو سکھایا کرتے تھے, فوراً سکھایا کرتے ہیں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تربیت ہوتی ہے. اب فوراً کہہ دیں کہ نمازی بن جاؤ تو نماز ہی نہیں بنتا. فوراً کہہ دو کہ داڑھی نہیں رکھتا. بڑے ہونے کے بعد اب کہہ دو کہ بھئی یہ کر وہ کر, نہیں. بچپن ہی سے بچوں کو سیدھا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, یہ صحابہ کے طریقے سے سیکھو آپ کہ صحابہ کا طریقہ کیسا تھا, تربیت کا انداز کیسا تھا. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو. جب 7 سال کی عمر کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو. جب 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر بچے کو سزا دو, بچے کو مارو نماز نہ پڑھنے پر. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے بچھینے الگ الگ کر دو. ایک بچھانے پر ایک بستر میں 2 بچوں کو مت سلاؤ. یہ شریعت کہتی ہے, شریعت کا حکم ہے. جب بچے 10 سال کے ہو جائیں, جب بچے 10 سال کے ہو جائیں, اس حدیث کو آپ یاد رکھ لو آپ, کیونکہ آپ کی بھی اولاد ہے, میری بھی اولاد ہے. اس حدیث آپ کو مرنے تک یاد رہے گی اور یاد رکھنا پڑے گا. حدیث کے چھوٹے سے الفاظ ہیں, یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں لیکن بڑے جامع الفاظ ہیں حدیث کے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 10 سال کی عمر کو بچے ہو جائیں, چاہے بے کو بچی ہو یا مرد بچہ ہو, نماز پڑھنے کا حکم دو, نماز کے عادی بناؤ, نماز کے عادی بناؤ. جب 10 سال کے ہو جائیں, جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو. جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو, نماز نہ پڑھنے پر مارو. یہ حدیث کہتی ہے. اب بتاؤ کہ اس حدیث پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں, کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں. بڑی مشکل سے اتنے بڑے مجمع میں 1-2 آدمی ملیں گے جو اس حدیث پر عمل کر رہے ہوں گے, جو اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے باپ خود نمازی نہیں ہے, باپ خود نمازی نہیں ہے تو پھر بچوں کو کیا حکم دے گا نماز کا, بچوں کو کیا حکم دے گا نماز کا. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں, ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا آپ کی بات اس وقت تک اثر نہیں کرتی, آپ کی بات اس وقت تک اپنے خاندان میں اثر نہیں کرتی جب تک کہ خود آپ عمل نہیں کریں گے.
اب 100 مرتبہ بچوں کو بول نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، تو بچہ کہاں سے نماز پڑھے گا جب تک کہ اس ہاتھ پکڑ کر مسجد کو نہیں لائیں گے، جب تک اس کی نگرانی نہیں کریں گے۔ اس حدیث کا چھوٹا سا لفظ ہے، اس حدیث کے چھوٹے سے لفظ کو آپ یاد کرنا پڑے گا، چھوٹے سے لفظ کو یاد کرنا پڑے گا۔ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سزا دینا ہے، مارنا ہے۔ سزا کا مطلب بچوں کو تربیت کرنا، مارنا ہے کہ انہیں فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن آج ہم بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، کس طرح نگرانی کرتے ہیں؟ بچہ ٹیوشن کو جا رہا کیا، بچہ اسکول کو جا رہا کیا؟ کچھ بچے ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ تقریباً 350 ہم بچے ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، کبھی بچہ 8 دن تک نہیں آیا تو بچوں کے ماں باپ کو مجھے فون کرنے کی، میں خود فون کرتا ہوں یا کوئی اور استاد فون کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ 8 دن سے نہیں آ رہا۔ حضرت 8 دن سے نہیں آ رہا ہے؟ ایو مجھے معلوم نہیں نا حضرت، باپ کو معلوم نہیں کہ بچہ مدرسے کو جا رہا نہیں جا رہا ہے۔ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، خود ہمارے ساتھ ہی واقعہ پیش آتا ہے جب ہم فون کر کے اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ 8 دن سے نہیں آ رہا، کیا قصہ، 8 دن سے نہیں آ رہا کیا حضرت؟ ایو مجھے معلوم ہی نہیں نا حضرت۔ یہ جھوٹ کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کیا باپ کو اتنی بھی فکر نہیں کہ بچہ جا رہا نہیں جا رہا، مدرسے کو جا رہا یا نہیں جا رہا؟ آپ کا بچہ دن کے 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے، 2 گھنٹے ٹیوشن میں گزارتا ہے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ عربی مدرسے میں گزارتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھو، یہی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو مدرسے میں گزارتا ہے نا، آپ کے نماز جنازہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہی بچہ جو 1.25 گھنٹہ آتا ہے، 1 گھنٹہ آتا ہے، آپ کے مرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر یاسین پڑھنے کے قابل ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ تھا، دیکھتا تھا، اچھا برا دیکھتا تھا، آج خبر میں پہنچ گیا، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ سورہ یاسین تو کم از کم پڑھ کر دعا کرتا ہے نا، قرآن پڑھ کر دعا کرتا ہے۔ اس 1 گھنٹے کو 1.25 گھنٹے کو معمول مت سمجھو آپ۔ 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے باہر رہتا ہے بچہ، اسکول کو جاتا ہے، ٹیوشن کو جاتا ہے، اس کی اتنی آپ فکر کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے، دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ دین بیزاری ہے، یہ دین بیزاری ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس مجمع میں ہیں کچھ لوگ مدرسے میں بچوں کو نہیں بھیجتے کہ مدرسے میں بھیجا تو نہیں ہے، مدرسے میں بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا اسکول میں خراب نہیں ہوتے؟ مدرسے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بچہ خراب ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بچہ خراب ہوتا ہے، کہ اسکول میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے رہتا ہے، اسکول میں خراب نہیں ہوتا؟ کیا آپ پورا 24 گھنٹے اس کے پیچھے کیمرہ لگا کر ہے کہ آپ کا بچہ کس لڑکی کو دیکھ رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے آپ کا بچہ، آپ نگرانی کر رہے ہیں؟ پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ بچہ مسجد میں رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نگرانی بھی چلتی ہے، اللہ کو ڈرتا ضرور ہے۔ ماں باپ کے سوالات دیکھو کتنے عجیب سوال ہوتے ہیں، کیا اتنا بے وقوف ماں باپ ہوتے ہیں، کیا اتنی سمجھ نہیں ہوتی؟ نہیں، بچہ بگڑ جاتا ہے، اسکول میں سدھر جاتا ہے نا، اسکول میں سدھر جاتا ہے، اس لیے مولوی صاحب کو بڑا گھر میں پڑھا ڈالو۔ کیا مولوی صاحب آپ کے گھر کے غلام ہیں؟ کیا مسجد کا مؤذن امام آپ کے گھر کا غلام ہے کہ آپ بچے کو پڑھانے کے لیے اسے گھر میں بلاتے ہیں؟ اتنا دین سستا کیوں ہے؟ اتنا قرآن سستا کیوں ہے؟ حدیث کیوں اتنی سستی ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس بات کو آپ یاد رکھو، آپ توبہ کر لو، اگر توبہ نہیں کرے تو پھر اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، اسی وجہ سے مسلمان ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، ذلیل سے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کو مارا، وہاں پر مسلمانوں کو مارا، یہی وجہ ہے۔ دین بیزاری اسی کا نام ہے، اسی کا نام دین بیزاری ہے کہ لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں ہے
پتہ نہیں کہ لوگ کب سمجھیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, صحیح سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو ہم ایک حدیث میں نے عرض کر رہا تھا, اس حدیث کو آپ مرتے دم تک یاد رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو, جب 10 برس کے ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر سزا دو, اور جب 10 برس کے ہو جائے تو بچوں کے بچھونے الگ کر دو. ایک بچھانے میں 2 بچوں کو مت سلاؤ, ایک بچھانے میں 2 بچوں کو سلانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. بچھونے الگ کر دو, اس کا ایک بچھونا, اس کا ایک بچھانا, اس کا ایک بچھانا, یہ شریعت کہتی ہے. آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ 10 سال کی عمر میں بچوں کے بچھونے الگ الگ کر دو. اگر نہیں کیے تو پھر حال کیا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. حال کیا آپ بہتر جانتے ہیں. اور کیونکہ آج موبائل کا زمانہ ہے, آج تو موبائل کا فتنے کا زمانہ ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آج کی جمعہ میں یہی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کی کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنا ہے, کہ جس طرح دنیا کے اندر دنیا کی آگ سے آپ اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں, اس سے کئی زیادہ جہنم کی آگ ہے, اس سے کئی زیادہ آپ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہے. دعا کریں کہ ابھی بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے.